السلام علیکم بڑی اماں. آپ یقیناً ودود کی والدہ ہیں. آپ کے بھرے بھرے کلے بتا رہے ہیں. اور تیرے لمبے لمبے دانت بتاوے ہیں کہ تو یقیناً روح افزا کی والدہ ہوگی. لیکن ایمانداری سے بتائیے بڑی اماں, میں کہیں سے بھی روح افزا کی ماں لگتی ہوں؟ بالکل اس کی بڑی بہن لگتی ہوں. زیادہ بڑی اماں مت کیجیے, کرسی اٹھا کے ماروں گی سر پہ. اتنی بدتمیزی سے کیوں پیش آ رہی ہیں؟ اور تو نے روح افزا کی شکل میں جو پوری دنیا سے اتنی بدتمیزی کی ہے وہ کچھ نہیں. آپ فلموں میں تو کام نہیں کرتی تھی کہیں؟ ایک پرانی موٹی بھدی بدصورت ایکٹریس سے آپ کی مشابہت مل رہی ہے. ایک فلم تو مجھے دھندلی دھندلی یاد ہے. وہ بیچاری شبنم کو ماں کی دوا دلانے کے بہانے کوٹھے پہ پہنچا دیتی ہے. کیا ناب شناب بکے جاوے ہے, کچھ عقل و شعور ہے تجھ میں؟ جو منہ میں آ رہا ہے بکے چلی جاوے ہیں. ذات کے بھلائیا برابر بیٹھنا اور کم ذات کے بھلائیا نیچے بیٹھنا. تم جیسے کم ذاتوں کی یہ مجال ہے کہ ہم جیسے دلی کے شرفاؤں سے بات کرو. برا مت منائیے گا, میری تو مذاق کرنے کی عادت ہے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ چل ہے بی بی. اور شکورن کو چل کرنے والوں سے خدا واسطے کا بیر ہے. میری بیٹی روح افزا بھی نا میری طرح بڑی مذاقیہ ہے. اے کوئی خوش شکیل آدمی مذاق کرے تو چلو بھائیا برداشت کر لے میں, مگر روح افزا اور تیرے آڑے ترچھے جیسے منہ والیاں جب مذاق کریں تو جی چاہے سل بٹے سے کچل ڈالیں. ویسے آپ کی عمر کے بزرگوں کو زندہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بڑی اماں. تقسیم کے وقت تو آپ جوان ہوں گی ماشاءاللہ. مشرقی پاکستان کی تقسیم کے وقت تو کمسنی کا دورہ تھا. 71 کی تو بات ہے نا. نہیں, میں پاکستان کی تقسیم کی بات کر رہی ہوں. اے زیادہ عمروں کی باتیں مت کر بیٹھ کے یہاں فلمی اداکاروں کی طرح. نفرت ہے مجھے اس ٹاپک سے. ماں سچ کے. ممی آپ کے لیے پانی لے کر آئے؟ ہاں جانی جاؤ لے آؤ. ماں سچ کے حلق سوکھ رہا ہے. بھائی کوئی میری ہم عمر جوان عورت میرے برابر لا کے بٹھا دو. بھلا بزرگوں سے کون کیا بات کر سکتا ہے سوائے قرب قیامت اور روز آخرت کے موضوعات کے علاوہ. کیوں رے ٹانپے مرغے, کسی نے تمیز تہذیب نہیں سکھائی تجھے کہ بڑوں کو سلام بھی کیا جاوے ہے؟ ہے بڑی بھی, پہلے تو نے ہمارے مکان پر قبضہ کیا, اس کے بعد ہمارے شریف باپ کو اپنی بیٹی کے ذریعے گمراہ کیا. تیرا باپ سب کچھ ہو سکے ہے پر شریف کہاں ہو سکے ہے. لیکن میں اب یہ بات تسلیم کر چکی ہوں کہ تو اپنے باپ سے کہیں زیادہ رذیل اور بدذات ہے. اس پہ تو پھر بھی مردانگی کی کچھ بچی کچی کھرچن ہے, پر تو بالکل کٹنی نظر آوے ہے مجھے. خبردار جو آپ نے میری چہیتے داماد کے بارے میں اس قسم کے اور کلمات ادا کیے تو. مقصود جانی پلیز ایسا کرنا بیبی, کھانا میرے کمرے میں پہنچا دینا. معاف کرنا, بہت ہی بورنگ تقریب ہے تمہارے باپ کی شادی کی. I have to go. یہ کس قسم کی شادی ہے کہ سارے کھانے کا انتظام دولہا میاں نے کیا؟ آج جب باپ کی عمروں کے دولہے ہویں گے تو پھر ان کی ذمہ داری بھی باپوں والی ہو جاوے گی. لیکن خبردار جو تم لوگوں نے شادی کے کھانے میں کچھ ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی ہو تو قورمہ بریانی کی دیگیں اور کھیر کے کنڈے میں اپنی نگرانی میں رکھواؤں گی. تم تو بڑی حقدار بن کے بیٹھ گئی ہو. یہ تو اب ہم ہی والی وارث ہیں علیم الدین صاحب کے. کیوں علیم الدین صاحب؟
आज तुम लोगों की क्या औकात है? देखियो, मैंने तेरी माँ को निचले दर्जे की मामा ना बनाया तो फिर मेरा नाम भी शकूरन ज़ौजा कुद्दूसी नहीं।